الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور جو سوشل میڈیا پر ہمیں لائیو سن رہے ہیں، آج الحمدللہ آل پاکستان میمن فیڈریشن کے آفس میں ان کے آڈیٹوریم میں ایک شاندار اجتماع میلاد جاری ہے۔ اللہ کریم آج کی اس محفل کو، آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا، اس کے لیے کوششیں کی، اس کا انتظام کیا، رب کریم اس کی ان سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ یقین جانے یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، سجانے والوں تمہیں مبارک ہو۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ اگر قرآن شریف کو اس نظر سے پڑھے نا کہ کہاں کہاں اللہ کریم نے اپنے نبی کی تعریف قرآن میں بیان کی ہے، کس طرح رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا ہے، تو پھر یہ شعر سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ساری زندگی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کے اجتماعات، ان کے ذکر کو بلند کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل رہے۔ تو ایک بار پھر میری اپنی بھی میمنیاں آل پاکستان میمن فیڈریشن جی پوری جماعت کے بدے عہدے داران کے دل جی گہرائیاں سے مبارکباد دیاں۔ تو اللہ پاک ان اجتماع جی برکتوں پا بدے کے نصیب فرمائے۔ اللہ ان جی برکت سے پانچی دنیا بھی ساری کری ڈیے، پانچی آخرت بھی ساری کرے نے، پانچا ہی جترا میمن فیڈریشن جا کم ان اللہ ان میں بھی آسانی عطا فرمائے۔ میمن جماعت جے حوالے سے میمن لوگے جے بارے میں ماشاءاللہ بزرگ بیٹھا ہے نا، تو بچوں ہی آئیں جو، لیکن آؤ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی جی برکت سے تقریباً دنیا نارم یہاں آؤ سجی دنیا میں انہوں نے بعد اکڑی چیز بہت غور سے جن کے چونتا نا آبزرو کرم یہاں، چونکہ آؤں دعوت اسلامی جے فائنینس کے بھی کافی حد تک لک آفٹر کرا تو ہے کہ اللہ جی رحمت سے نہ صرف دعوت اسلامی، نہ صرف مذہبی آرگنائزیشن، جتنی ویلفیئر آرگنائزیشن دنیا میں ہی، اگر انجا بدے سے بڑا ڈونر مسلمانے میں آئے کہ کوئی مرنا تو الحمدللہ میمن مرنا۔ یہ اللہ پاک جو ایڈو خاص کرم ہے میمنے متھے آئین لسٹ پاڑی گئی، فرام پاکستان ٹل افریقہ، یورپ، ایون آئین جو ہے عرب کنٹریز میں علی انہوں ماشاءاللہ اگر آئین کہ مسلمانے میں چیریٹی دین میں اگیا ودین دین جو کم کرن میں جو میمن نظر اچنتا، اللہ پاک کے بہت وڈی نعمت دینی ہے۔ ان جے ساتھ ساتھ اللہ جو بہت وڈو احسان پانچے متھے یہ ہے کہ نماز نے مسجد آباد رکھنو۔ میمنے جے علاقے میں آؤں سجی دنیا میں گھومیوں یا صاحب، لیکن مسجدوں آؤں نارم کے جرا پانچا میمن نے انتا اللہ جی رحمت سے مسجدوں بننتی بھی شاندار نے آباد بھی رہنتی ہوں۔ لیکن اب پانچوں فرض کرو بنا رو یہ بدے کی تھی ہو، یہ پانچوں لوگ ان جنریشن میں ہوں، ان میں پانچے ماں باپ پانچا اینسسٹرز جو وا پانچا جو وڈا وا یہ پانچی تربیت کریا، لیکن ڈے بائی ڈے ماڈرنزم اچھی رہی ہوا ہے، ڈے بائی ڈے لوگ دین سے دور تھی نہ ہونی رہی آئیں۔ اب مجھے نے آئیں جی ذمہ داری ہے کہ اگر پا چاہیوں تھا ہے نہ رو غلطیوں پانچے اندر بھی گھنی ہوئی پرابلمز جی گال کر اللہ ہونا تھا کہ 100 پرابلمز گھڑا گیا کہ 5 کرو پرابلمز ہی، لیکن جو خوبی ہوئی، جو خوبصورتی ہوئی، اگر ان کے برقرار رکھنو ہے نا تو انجلے پلاننگ کری کھپنی، ورنہ ہی نہ تھی کہ لوگ ہی چون اکڑے زمانے میں میمن ایرا وا کہ بہو چیریٹی دینا وا، ونس اپون اے ٹائم میمن ایرا وا کہ نمازوں پڑھنا وا، انہیں جا لوگ بچہ جو انہیں بھی نہ تھا پڑھنا۔ تو ای چیز کی اگر آئیں جی نسلے میں ماں کے اتارنو آئے، ای خوبی کے باقی رکھنو آئے، تو we have to plan something کہ یہ باقی رہے نہیں، آہستہ آہستہ چیزوں اوچھی تھی نظر چورین۔
میں اردو میں بھی اس لیے بات کرتا ہوں، میرے ساتھ چونکہ لائیو بھی چل رہا ہے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا اور ایک بندے نے بڑی کمال کی بات کی. بولے یار میں نے میمنوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور قوموں کو بھی دیکھا ہے. میں خدا نہ خواستہ کسی قوم کو ڈسکریج نہیں کر رہا، کیونکہ جب بندہ اپنی کمیونٹی میں بیٹھتا ہے تو میں اپنی کمیونٹی کا نمائندہ بن کے آپ سے بات کرنے آیا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو تبلیغ فرماتے اور ان کی بہتری کے لیے کلام فرماتے. تو آج چونکہ ایک فیملی بیٹھی ہے، مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے میمن کمیونٹیز کے لوگ ہیں، تو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کون سی چیزیں نعمت کے طور پہ عطا کی ہیں، اس کو سسٹین ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس پر ہم مل کر کچھ غور کریں. مثال کے طور پہ ایک شخص نے مجھے بات کہی اور پھر میں نے اس کو ریئلائز کیا، اور کمال کا جملہ اس نے کہا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، دیگر قوموں کو، جب وہ غریب ہوتے ہیں نا وہ دین کے قریب ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ امیر ہوتے جاتے ہیں وہ دین سے دور ہوتے جاتے ہیں. میں نے میمنوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ غریب ہوتے ہیں تو وہ اتنے دین کے قریب نہیں ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے اللہ انہیں مال عطا فرماتا ہے وہ دین کے قریب آتے چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیں. علماء سے پوچھا گیا ہمیں کیسے پتا چلے کہ مال یا دنیا کی کوئی چیز ملی یہ نعمت ہے یا زحمت ہے یا آزمائش ہے؟ بڑا شاندار جواب علماء سے ملتا ہے، جب تمہیں کوئی نعمت ملے اور تم دیکھو کہ یہ نعمت نے تمہیں اللہ سے قریب کر دیا ہے تو سمجھ لو یہ نعمت ہے. لیکن اگر وہ چیز ملی اور تم رب سے دور ہو گئے تو سمجھ لو وہ آزمائش ہے. اللہ پاک کے او مال دیے، اللہ ہمیں وہ دولت دے کہ دولت بڑھے تو ہم رب سے قریب ہو جائیں، ہم صدقے خیرات کے قریب ہو جائیں، ہم مال کا حق ادا کرنے والوں میں بن جائیں. اس سے بڑا نافرمان کون ہے کہ اللہ عطائیں دے اور ہم خطائیں بڑھائیں؟ لاجک بھی تو یہی کہتی ہے نا. دنیا میں میرا کسٹمر مجھے اچھا سا کوئی سودا دے دے، میرا باس مالک مجھے بونس دے دے تو میں اس کی زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں، میں اس کی زیادہ ٹیک کیئر کرتا ہوں کہ یار یہ اس سے تو پیسے آتے ہیں، یہی تو سپورٹ کر رہا ہے. مگر عجیب لاجک ہے کچھ لوگوں کی کہ رب عطائیں بڑھاتا ہے وہ خطائیں بڑھاتے ہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس خوبی کو برقرار بھی رکھنا ہے، اور جس میں یہ خوبی نہیں اس کو یہ احساس کرنا ہے کہ اگر رب کریم نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے تو اب مجھے رب کا فرما بردار بھی کروڑوں سے اچھا بننا ہے نا. وہ دینے والا ہے اور میں اسی دینے والے کو ناراض کر رہا ہوں. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دل میں رہے. آج مجھے یہ فورم ملا تھا، میں نے سوچا تھا کبھی ایسا موقع ملے گا تو میں یہ بات کروں گا کہ جو خوبیاں اللہ نے میمنوں کو عطا کی ہیں، اس خوبیوں کو باقی ہم جب رکھ سکیں گے کہ جب ہم اپنی اولاد کی اس طرح کی تربیت، جو ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی، ہمیں ہمارے ہاتھ سے صدقہ خیرات ہمارے ماں باپ نے دلوایا، تاکہ ہمارے دلوں میں یہ بات آ جائے کہ زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے. یہ باتیں ہمیں اپنے بچوں میں بھی اتارنی ہوں گی. نماز ہمیں خود پڑھنا ہوگا تب ہمارے بچے نماز پڑھیں گے. وہ یہ باپ امید نہ رکھے کہ میں فقط جمعے کی نماز پڑھوں اور میری اولاد 5 وقت کی نماز بن جائے. ہمیں پہلے خود نیک بننا ہوگا تب جا کے ہماری اولاد نیک بنے گی. میرا موضوع مجھے کچھ اور دیا گیا ہے، میں اپنے ٹاپک پر آؤں گا اور میں اپنی بات کو انشاءاللہ ٹو دی پوائنٹ اور ان دا ٹائم پوری کروں گا، مگر اشارہ دے دیتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ میمنوں کا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے ایک خاص لگاؤ ہے. ہماری گٹی میں غوث پاک کی محبت ڈالی گئی ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے والد اور ان کی والدہ وہ کتنے نیک تھے، کتنے پارسا تھے کہ اللہ پاک نے ان کے گھر میں پھر شیخ عبد القادر جیلانی جیسی اولاد عطا فرمائی. تو اگر آپ چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک بنے، وہ سخی بنے، وہ نمازی بنے، وہ چیریٹی اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لے، تو ہمیں خود اپنے اندر وہ چیزیں لانی ہوں گی اور ان کی وہ ٹریننگ کرنی ہوگی. بہرحال آج مجھے جس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے یہاں بلایا گیا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ہماری بہت ساری مجھے امید ہے کہ بہت ساری میمن جماعتوں کے تعلق رکھنے والے آئے ہوں گے اور ماشاءاللہ عہدے داران بھی آئے ہوں گے اور ینگسٹرز بھی بیٹھے ہیں. نارملی مذہبی ماشاءاللہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں. ہم حقوق اللہ کے معاملے میں بعض اوقات بڑے پنکچوئل ہوتے ہیں. مجھے نمازی چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، حاجی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ماشاءاللہ ادا کر رہے ہوں گے، لیکن سم ٹائم ایسا فیل ہوتا ہے کہ حقوق اللہ کی تو اہمیت ہے، حقوق العباد کے حوالے سے ہم جو ہے اس میں کمزور رہ جاتے ہیں. حالانکہ ہمیشہ یاد رکھیں حقوق العباد جو ہے نا از موسٹ سینسٹیو دین حقوق اللہ. اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اسی کی مشیت ہے کہ بندہ 70 سال اس کی نافرمانی کرے، ایک بار سچی توبہ کر لے
اللہ وہ توبہ قبول فرما لے 70 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن اسی کا یہ سمجھیے کہ اسی کی مشیت ہے کہ اگر بندے کو اس نے ناراض کیا ہے, بندوں کے حقوق پامال کیے ہیں, تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں فرمائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حقوق اللہ یقیناً پورے کرنے ہیں, مگر حقوق العباد میں زیادہ کانشیس ہونا ہے, زیادہ سینسٹیو ہونا ہے کہ یار اللہ کے بندے ناراض نہ ہو جائیں. اچھا, پھر اللہ کے بندوں میں بھی کیٹیگری ہے. یہ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں جو میرا آج موسٹ یہ سمجھے کہ ریلیونٹ ٹاپک ہے, کہ ہم بعض اوقات اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں, اپنے کسٹمرز کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں, لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں, یار یہ بڑا پوری مارکیٹ میں حسن اخلاق اس کا بڑا اچھا, سب کا خیال رکھتا ہے, گاہکوں کو بڑی عزت دیتا ہے. اچھا, کوئی کہتا ہے یہ دوستوں کے لیے تو جان دے دیتا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن دوستوں سے بھی زیادہ, کسٹمر سے بھی زیادہ, ہمارے فرینڈ سرکل سے بھی زیادہ میری اور آپ کی شریعت کیا سکھاتی ہے کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں بہترین وہ ہے, the best amongst you, جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور آقا فرماتے پھر یہ نہیں کہا کہ بہترین, پھر ایگزامپل کے طور پہ اپنے آپ کو پیش فرما رہے ہیں کہ سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. نبی پاک نے بھی تو فیملی لائف گزاری نا, آپ والد بھی بنے, آپ شوہر بھی بنے, آپ آپ بچی بھی تھی, آپ کے بیٹے بھی تھے, آپ کے سسرال والے بھی تھے, نبی پاک کے پڑوسی بھی تھے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ. ٹھیک ہے, والدین تو والد صاحب تو پیدائش سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے, والدہ بچپن میں چلی گئیں, مگر جو کانٹریکٹ یا جو جس طرح کا نبی پاک کا انٹریکشن اپنی رضائی والدہ کے ساتھ تھا, یہ سب ایک فیملی لائف گزارنے کے لیے ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے. تو یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, ٹھیک ہے سارا زمانہ میرے اخلاق کی تعریف کرے, میرے دوست کہتے ہوں کہ یار یہ تو جان حاضر ہے, چیریٹی دیتے وقت جناب میرے جماعت کے اندر بڑا نام ہو کہ جناب ہی تو بدے سے ودارے پیسہ ڈین وارا حاجی صاحب, بہت ساری گال ہے, لیکن آئندہ گھر وارا آئیں سے راضی یہ بدے سے ودارے ضروری ہے. اٹس the most important کہ ہماری فیملی میں ہمارا کردار کیا ہے, اور پھر فیملی میں بھی سبحان اللہ the most complete religion on earth, کائنات کا سب سے کمپلیٹ بیوٹیفل ریلیجن اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی دیتا ہے. پھر فیملی کے اندر کس کا حق پہلے ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا, حضور میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو کہا گیا تیری ماں. کہا حضور نیکسٹ حدیث پاک کا خلاصہ, اس کے بعد پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد. علماء کرام نے اس پہ بھی ڈیبیٹ کی ہے کہ نبی پاک نے 3 بار ماں کیوں کہا اور 1 بار والد کیوں کہا. معاذ اللہ, نبی پاک کا کوئی حرف فضول تو ہو ہی نہیں سکتا نا, ایکسٹرا نہیں ہو سکتا. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. 3 بار ماں کیوں کہا؟ علماء مفسرین محدثین اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ماں بچے پر 3 احسان کرتی ہے. پیٹ میں پالتی ہے, ولادت کے وقت کی تکلیف اٹھاتی ہے, موت کے قریب سے ہو کر آتی ہے نا جب اس کا جو ڈیلیوری کا پین ہوتا ہے, اور اس کے بعد بچے کی پرورش کرتی ہے. والد 1 بار اس لیے کہا کہ والد وہ 2 تکلیفیں تو نہیں اٹھاتا, البتہ پرورش میں اپنا حصہ ملاتا ہے. تو زیادہ خدمت ماں کی, پھر والد کی, اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کی. سبحان اللہ, اس میں بہن ہے, بھائی ہے, بچے ہیں, ماں, بچوں کی ماں ہماری بیوی ہے. اور بیوی کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی احادیث عطا فرمائے. میں مختصر رشتہ داروں کے حوالے سے کچھ باتیں کر کے پھر ابھی موجودہ جو پرابلمز چل رہی ہیں اس پر بات کرتے ہیں. ایک شخص خراسانی تھا, کتابوں میں لکھا اس کا واقعہ کہ اس نے 60 سال تک مکے میں ایسے عبادت کی کہ دن کو روزے رکھتا, رات بھر طواف کرتا. اتنا نیک. اس نے اپنے پیسے کسی کے پاس رکھوائے, ایک بندے نے اس کے پاس پیسے رکھوائے اور کسی کام پہ چلا گیا. واپس آیا تو اس بندے کا انتقال ہو گیا تھا. بڑا پریشان کہ میں اس بندے کو جو ہے کیسے تلاش کروں.
اس زمانے کے عالم مکہ کے پاس گیا کہ حضور آپ بتائیں، میرے پیسے تھے، بندہ بڑا نیک تھا، سنبھال کے ہی رکھے ہوں گے کہیں، لیکن دنیا سے چلا گیا، اب میں کہاں ڈھونڈوں اسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر چاہے زمزم پر، زمزم کے کنویں کے پاس آدھی رات کے پاس جا کر دعا کرو، جنتیوں کی روحیں وہاں جمع ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے وہاں سے تمہیں کوئی اشارہ ملے۔ وہ وہاں گیا، اس نے وظیفہ پڑھا، دعائیں کی، کوئی اشارہ نہ ملا، واپس آیا، کہتا ہے حضرت کوئی جواب نہیں ملا۔ کہا تم تو بتاتے تھے بڑا نیک تھا، لیکن چلو ایک تجربہ کر لو، یمن کے اندر بیر برہوت ہے جہاں جہنمیوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں، ادھر جاؤ، ادھر جا کے رات کو دعا کرو، اللہ کرے وہاں سے کوئی اشارہ ملے۔ ادھر گیا تو اس بندے کو وہاں سے جواب ملا، اس کی روح سے وہاں سے کال آئی کہ ہاں میں یہاں موجود ہوں، تمہارے پیسے فلاں جگہ رکھے ہیں، جا کے اٹھا لو۔ اس نے کہا پیسے تو اٹھا لوں گا، مگر تو مکے میں رہتا تھا، 60 سال تک تو نے عبادت کی، تو ان جہنمیوں کی روحوں کے ساتھ کیا تیری روح کر رہی ہے؟ اس نے کہا بات ٹھیک ہے، 60 سال عبادت کرتا رہا، مگر ماجرا یہ ہے میری ایک معذور بہن تھی، میں اس بہن سے صرف نظر کرتا رہا، اس کے حق ادا نہیں کیے، میری بہن مجھ سے ناراض تھی، رب کریم نے میری وہ 60 سال کی عبادت جو ہے وہ میرے منہ پہ مار دی گئی، ایسا کرو میری بہن کو جا کے بھی راضی کرنا۔ وہ دوست تھا، 10,000 جو اس کے دینار تھے وہ تو اسے مل گئے، اس کی بہن کے پاس پہنچ گیا اور جا کر اس کے بھائی کا حال بتایا کہ تمہارا بھائی بڑا تکلیف میں ہے، اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ بہن تھی، اس نے معاف کر دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد بیر زمزم پر جا کر جب اس نے جا کر اس کی روح کو پکارا تو وہاں سے اس نے جواب دیا کہ میری بہن نے معاف کیا تو میرے رب نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ لوگ بھائی بہنوں کو کون پوچھتا ہے؟ اچھا بھائی بہن کو پوچھ بھی لیا تو قریبی رشتہ دار، چاچا، ماموں، خالہ۔ اچھا ہمارا ایک عجیب فینومنا ہے، جب تک والد زندہ تب تک چاچا سے رشتہ ہے، تایا سے رشتہ ہے، ددیال والوں سے رشتہ ختم، ادھر والد صاحب کا انتقال ہوا پوچھتے ہی نہیں ان کو۔ اچھا خالہ اور ننیال والے جو ہیں جب ماں کا انتقال ہوا تو ادھر والوں رشتوں سے ختم۔ حالانکہ یہ رشتے کتنے مقدس ہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ذرا سوال سنیے گا اور جواب سنیے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہتا حضور ماں زندہ نہیں ہے۔ فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہاں؟ بولا خالہ زندہ ہے۔ کہ جا اپنی خالہ کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ ہیں وہ رشتے جو ہماری اپنی فیملی ہے، اس کا حق ہم پر زیادہ ہے۔ اور سبحان اللہ، ماں باپ ان کا تو کوئی مول ہی نہیں ہے نا، ان کے تو ہمیں خدمت ساری زندگی کرے پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک شخص نے نبی پاک سے عرض کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور آپ میں سے ماشاءاللہ کئی لوگ حج پر عمرے پر گئے، مکے مدینے کی گرمی بھی آپ کو پتہ ہے۔ اس نے کہا حضور اتنی گرمی تھی راستے میں کہ پتھر جو تھے نا وہ آگ کی طرح ہو گئے تھے، کوئلہ، کوئی گوشت کا ٹکڑا رکھے تو کباب بن جائے، ایسے پتھروں پر اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کر میں نے 6 میل پر سفر کیا ہے۔ حضور کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تو اس درد کے جو تیرے پیدائش کے وقت ماں نے جھٹکے اٹھائے تھے نا، شاید ایک جھٹکے کا حق ادا ہو سکے گا، ساری زندگی جو اس نے ہماری خدمت کی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدمت کرو، دعائیں لو۔ ماں باپ راضی تو رب راضی، ہمیشہ یاد رکھنا، سارا جہان راضی اور ماں باپ ناراض کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ روزے، عبادتیں، صدقہ، خیرات سب منہ پہ مار دی جائیں گی اگر ماں باپ تمہارے تم سے راضی نہیں ہیں، کیونکہ ماں باپ راضی ہے تو رب راضی ہے۔ آج لوگ سب کو راضی کرتے ہیں مگر ماں باپ تکلیف میں ہوتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، شاؤٹ کرتے ہیں ان پر، قرآن کہتا ہے اف نہ کہنا۔ اور آج اولاد ماں باپ سے ایسے بات کرتی کہ ماں باپ بچے سے بات کرنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں ہماری ایسی فیملیز ہیں، ماں چوئی تھی کہ میں چھوکڑی سے گال کرنی سے چھوکڑی میں کے چیخ مارنی، ڈانٹنی میں کے پے جو ہے پتر سے گال کرن میں تھڑکے تو کہ بڑو پیسے وارو تھی بھی ہے، اب کاروبار سجو سنبھاری گنی ہے، آؤ ان کے بولنا تو مجھے صاحب بولنا۔ استغفر اللہ، تو ایسی اولاد پر کہ جس سے ماں باپ بات کرنے میں ڈرے۔ ارے کتابوں میں ادب لکھا ہے، سنیے گا کہ بیٹا باپ کے سامنے ایسے رہے جیسے غلام آقا کے سامنے رہتا ہے، آقا کب حکم دے اور غلام کام کرے۔ مگر انفارچونیٹلی آج حال یہ ہے کہ باپ غلام بنا ہوا ہے، بیٹا آقا بنا ہوا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائی، اگر کچھ بن بھی جاؤ نا زندگی میں، اللہ مال دے دے، شہرت دے دے، عزت دے دے، کوئی مقام دے دے، تو ماں باپ کو یہ مت کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں، ماں باپ کے آگے ہم بچے ہی ہیں،
جو کچھ ہے نا میرے پاس, واٹ ایور آئی ہیو, سب کچھ ماں باپ کی وجہ سے ہے. ان کو یہ ریئلائز مت کروانا. میں ایک فیلنگ شیئر کر رہا ہوں, اللہ کرے میں ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوں. آج کل بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جن میں بوڑھے ماں باپ ہیں اور ان کی فیلنگز یہ ہیں کہ یار بس بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, سب کچھ ان کا ہے, زیادہ ناراض ہو جاؤں گا, کچھ بات کہہ دوں گا تو کہیں گھر سے نہ نکال دے, ہیں الگ نہ کر دے, اب بس زندگی کے آخری لمحات گزار رہا ہوں. یہ بڑی ہی گلٹ فیلنگ ہے. خوش نصیب اولاد وہ ہے جو بڑھاپے میں ماں باپ کو یہ فیلنگ, یہ آنرشپ دے کہ یہ گھر بھی آپ کا ہے, میرا کاروبار بھی آپ کا ہے, میں بھی آپ کا ہوں, سب کچھ آپ کا ہے, میں آپ کا خادم ہوں, میں بن گیا جو بھی آپ کی وجہ سے بنا ہوں. مجھے بتاؤ یہ کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ کیا تمہارا سارا پیسہ ماں باپ لے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا, مگر وہ ایک آنر کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری دن گزاریں گے کہ یہ کاروبار, یہ گھر, یہ فیملی, آئی ایم دا ہیڈ آف دا فیملی. یہ فیلنگ کروانی ہے اولاد کو. مگر اولاد جب خود پیسے والا ہو جاتا ہے, جب خود دنیا میں نام ہوتا ہے, تو باپ کو کہتا ہے اب آپ بیٹھے رہو, میں کر رہا ہوں نا, آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ اس کو کہتے ہو سمجھ نہیں آتی کہ جب میں توتلی زبان میں بولتا تھا تو وہ سمجھ جاتا تھا. خدا کی قسم بچوں جس کے ماں باپ زندہ ہے نا, میں 2-3 باتیں کر کے پھر آگے چلتا ہوں. جب بھی کبھی زندگی میں تمہیں ایسا موقع ملے نا کہ تم والد کی ویل چیئر چلاؤ یا کبھی باپ کا ہاتھ پکڑ کر چلانا پڑے, تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ مولا تو نے یہ دن دکھایا کہ جس نے زندگی بھر مجھے انگلی پکڑ کر چلایا, آج مجھے یہ موقع دیا کہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں. اس کو بوجھ مت سمجھنا. جب بھی باپ ماں بیمار ہو جائیں, بڑی عمر ہو جائے اور تمہیں ہاتھ سے کھلانا پڑے, چمچ سے سوپ یا کوئی لکوڈ پلانا پڑے, خدا کی قسم سجدہ شکر کرنا کہ اللہ جن ہاتھوں نے زندگی بھر مجھے نوالے کھلائے, اے اللہ تیری مہربانی کہ آج تو نے مجھے یہ موقع دیا. اس کو بوجھ نہ سمجھنا. کبھی ماں باپ کی دوائی پر, ان کے علاج پر, ان کی خدمت پر خرچ کرنے کا موقع آ جائے, اے میرے بھائیوں کبھی یہ نہ کہنا کہ میں اپنا پیسہ ماں باپ پہ لگا رہا ہوں. ارے شکر ادا کرنا, میں تو بے لباس پیدا ہوا تھا, مجھے کپڑے میرے ماں باپ نے پہنائے, میرے منہ میں دانت نہیں تھے, نرم غذائیں ماں باپ نے چبا کے کھلائیں. ارے انگلی پکڑ کر باپ نے چلنا سکھایا, بولنا نہیں آتا تھا بولنا سکھایا, کاروبار پر بٹھایا, غلطیاں کی معاف کیا, گھر سے نکالا نہیں, مجھے پکڑ پکڑ کر چلایا. اور اگر آج میرے پیسے کچھ ان پر خرچ ہو رہے ہیں, خدا کی قسم یہ میرے پیسوں کا نصیب ہے. اللہ نے یہ دن دکھائے کہ میرے پیسے ماں باپ پر خرچ ہو رہے ہیں, انہیں بوجھ نہ سمجھنا. یقین کرو جو ماں باپ کو آخری سانس تک راضی رکھتا ہے, اللہ اس سے قیامت تک کے لیے راضی ہو جاتا ہے. یہ ہیں تمہارے اور میرے ماں باپ. پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی, پوچھو ان سے جن کے والد چلے گئے. اب یاد آتی ہیں وہ باتیں ہیں, دنیا کے سارے کھانے دسترخوان پہ لگے ہوں, مگر ماں کے ہاتھ کی روٹی اور وہ سبزی آج بھی یاد آتی ہے کہ میں نے آج اپنے بیٹے کے لیے پکائی ہے. وہ کھانوں میں وہ مزہ نہیں جو ماں کے ہاتھ کے کھانے میں تھا. آج ہے تمہارے پاس یہ نعمت, لڑائی نہ کیا کرو, اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو. لیکن اسلام, جیسا کہ میں نے اپنے بیان میں کہا, شروع میں کہا, the most complete religion, اسلام ہمیں ماں باپ کے حقوق بھی بتاتا ہے, اپنی بیوی کے حقوق بھی بتاتا ہے, اپنے بچوں کے حقوق بھی بتاتا ہے, اپنے بھائی بہنوں کے حقوق بھی بتاتا ہے, ایون ہمارے پڑوسیوں کے حقوق بھی بتاتا ہے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے, تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اتنے حق بیان کیے کہ ہمیں لگنے لگا کہ شاید نبی پاک وراثت میں بھی حصہ بیان کر دیں گے. اتنے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے, تو پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا. اور اب میں آتا ہوں کہ ہماری زوجہ, فیملی, بیوی, بچے, ان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیں اگر ایک عورت اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ہمارے گھر آئی ہے, اس کا بھی حق ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو طلاق کا ریشیو ہے, بات بات پر لڑائی, بات بات پر جھگڑا, اور یہ دونوں طرف کی ٹریننگ کا پرابلم ہے. اگر آپ لڑکی والے ہیں تو اپنی بچی کو یہ سمجھا کر بھیجنا ہے کہ جہاں جا رہی ہو وہ بھی تمہارے ماں باپ ہیں. ہاں, جس طرح اپنے ماں باپ کی بات کڑوی, ڈانٹ ڈپٹ بھی برداشت کرتی ہو نا, اس طرح سسرال والوں کی بات بھی برداشت کرنی ہے. اور اگر آپ لڑکے والے ہیں تو یہ اپنے بچے کو, کون کہتا ہے کہ بیٹا تیرے سسرال والے بھی تیرے ماں باپ ہیں؟ کہتا نہیں بھائی, ٹائٹ رکھنا ہے, سسرال والوں کو تو سیدھا رکھنا ہے. اللہ کے بندو, اچھا عجیب معاملہ بتاؤں, اچھا خاصا ایٹیکیٹس بھی ہوں گے, ایسا صاف ستھری باتیں کرنے والا, اخلاق والا, لیکن جب سسرال میں جاتا ہے تو ببر شیر بن جاتا ہے. اسٹائل ہی ٹون ہی بدل جاتی ہے. میرے بغیر کھانا کیسے شروع ہو گیا, میرے بغیر جناب یہ کیسے ہو گیا, ادھر جا کے نخرے ہی الگ ہو جاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میں فرمان سناتا ہوں, جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا میں اس کا فرمان سناتا ہوں.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے المؤمن حین لین سہل، مومن جو ہے نرم دل ہوتا ہے، نرم خو ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے۔ اس حدیث پر تو پورا بیان ہو سکتا ہے، مگر میں آخری حصے کی آپ کو تھوڑی ڈیفینیشن بتاتا ہوں۔ سہل، مومن آسان ہوتا ہے، اٹ مینز ہی ول بی ایزی ٹو ایکسس، آسان ہوتا ہے اس سے تعلق کرنا آسان، کاروبار کرنا آسان، رشتہ داری کرنا آسان، اس کو پیسے دینا آسان، اس سے پیسے لینا آسان، اس کے پڑوس میں رہنا آسان۔ اپنے بارے میں سوچ لو آپ، اگر میں مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں تو میں آسان ہوں یا مشکل ہوں؟ ایسے بھی لوگ ہیں جن سے بیوی 3 دن تک بات کرنے میں سوچ رہی ہوتی ہے، منہ ٹھیک ہو تو بات کریں ورنہ گالی ملنی ہے، ڈانٹ ہی ملنی ہے۔ نبی پاک اپنی ازواج کا کھانے پکانے میں ہاتھ بٹاتے تھے، گھر کے کام کاج کیا کرتے۔ اللہ کے حبیب، لوگ کہتے ہیں یار آؤں گھر جو کم کی کرنا، ایڈو وڈو بزنس بھی سنبھالی رہے ہیں، آؤں ایڈا وڈا ذمہ داری ہوں جماعت جو وڈو نے گھرے انہیں نے گھر جا کم بھی کرا، یہ تو بیٹھی جا کم ہی مجھے بتاؤ نا، نبی پاک سے بڑے ہم تو ان کی جوتی سے لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے نا۔ اللہ کے حبیب ہیں، سبزی لے کے گھر جا رہے ہیں، کھانا پکانے میں ہاتھ، یہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے محبت بڑھتی ہے، گھر کا ماحول بنتا ہے۔ گھر میں افسری نہ دکھایا کرو، ہمارا یہی پرابلم ہے، ہم جماعت کے بڑے بن جائیں تو گھر میں بھی بڑے بن جاتے ہیں۔ ادھر بھی آرڈر، فیکٹری میں جا کے چونکہ آرڈر پہ چائے آتی ہے، فون پہ بندہ ملازم کام کرتا ہے تو گھر میں جا کر بھی وہی افسری چل رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کا قول سناتا ہوں، مولا حضرت عمر فرماتے ہیں مرد وہ ہے جو لوگوں میں جائے تو مرد ہو اور گھر میں آئے تو بچہ بن جائے۔ نبی پاک کیا کرتے تھے؟ حسنین کریمین کو کاندھوں پہ سواری کراتے تھے۔ دیکھ سنا ہے نا کہ امام حسن امام حسین کاندھوں پر سواری کرتے، آقا سجدے میں جاتے وہ کندھے پہ بیٹھ جاتے تھے۔ ہمارا بچہ شور بچا تو تھپڑ مار دیتے ہیں، خاموش ہو جاؤ، پتہ نہیں بزنس میٹنگ، اور گھر میں بزنس میٹنگ کہاں سے آ گئی؟ وہ بیٹا باپ سے ملنا ہے، باس سے ملنے تھوڑی آیا ہے۔ آپ گھر میں بھی انسپیکٹر ہیں، آپ گھر میں بھی باس ہے، تو ماحول کیسے ٹھیک ہوگا؟ گھر میں جا کے فیملی ممبر بن جاؤ، بچوں کے ساتھ بچے بن جائیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام درگاہ میں ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، پیارے آقا علیہ السلام نے اسے کس کیا، چوما۔ ایک دوسرا بندہ کہتا ہے آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ میں نے تو آج تک نہیں چوما۔ اللہ کے حبیب فرماتے جس کے دل میں رحم نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو گورنر بنایا، فرمان جاری کیا۔ وہ بندہ حضرت عمر کے پاس آیا، شاید تقریب ہوگی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کی، اتنے میں ایک بچہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اٹھایا، اسے پیار دیا، تو کہتا حضرت آپ بچوں کو بھی چومتے؟ امیر المومنین ہیں آپ تو۔ میں تو بچوں کو نہیں چومتا۔ آپ نے فرمایا گورنر ہی واپس کرو، جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایا سے کیا پیار کرے گا؟ تو یہ ہے فیملی۔ اسلام بہت زیادہ ڈیٹیل سے فیملی کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب ہے نا، ان کے بیان کو بھی آپ نے سنا، کتنا زبردست بیان کرتے ہیں نا، کتنا پیارا یہ بیان کرتے ہیں، کتنا شاندار اور جاندار اور کتنے پیار بھرے انداز میں یہ بیان کرتے ہیں کہ سامنے والا جب سننے کے لیے بیٹھ جائے تو ایسا لگے کہ آپ بس بیان کرتے رہیں، بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ انسان کبھی بور ہی محسوس نہ کرے آپ کی زبان کو سن کر کے، آپ کی باتوں کو سن کر کے، آپ کے بیان کو سن کر کے۔ اتنا زبردست بیان کرتے ہیں، شاندار جاندار، بہت ہی بہترین بیان ہوا ان کا ابھی ربیع الاول کے موقع پر، سنا نا آپ نے؟ تو اسی بات پر آپ کہہ دیجئے ایک مرتبہ کمنٹ میں لکھ کر کے سبحان اللہ۔